جو 8 نیول ویٹرنز تھے انڈین نیوی کے ان کو قطر کی اتھارٹیز نے ریلیز کر دیا ہے. Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. آج ہم آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو رہے ہوتے. لگتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی کا جو میجک ہے، جو جادو ہے، وہ چل گیا ہے. ڈیفینیٹلی آنریبل پرائم منسٹر شری مودی کو دھنیہ واد کرنا چاہیں گے کہ ان کے پرسنل انٹرونشن سے یہ پاسبل ہوا. پچھلے سال جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات ہوئی قطر کے امیر سے. جو نریندر مودی ہے ہی کین میک اٹ، اور اب ان کو رہا کر دیا گیا ہے. آف کورس ڈاکٹر جے شنکر کا نام لیے بغیر میں نہیں رہ سکتی کہ ان کی جو فارن پالیسی ہے وہ یقیناً ایسی ہے جس سے بہت سی کنٹریز کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے. بٹ ریمبر فار دا گورنمنٹ، فار دا پرائم منسٹر، اپنے لوگوں کو بچانا جو ہے نا، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو یہ ایک بڑی زبردست ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں بھارت کی، اور جس طریقے سے بھارت کے وزیر اعظم نے پرسنلی اس معاملے کو امیر کے قطر کے ساتھ اٹھایا، وہ بھی قابل تحسین ہے کہ بھارت اپنے شہریوں کی فکر کرتا ہے. مسٹر مودی ون اے ہیوج ڈپلومیٹک سکسیس. یہ بہت بڑی ڈپلومیٹک کامیابی ہے. میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے دشمن ملک سے بھی سیکھ سکتے ہیں. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister. تو قطر کی حکومت ان کو گرفتار کیا، مقدمہ چلایا، اور اس کے بعد ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. اس کے بعد ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوتی رہیں، اور پھر پچھلے سال جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات ہوئی قطر کے امیر سے. اس کے بعد ان کی جو ڈیتھ سینٹنس تھی اس کو لائف سینٹنس میں تبدیل کر دیا گیا، اور اب ان کو رہا کر دیا گیا ہے، اور وہ اب بھارت واپس پہنچ گئے ہیں. تو یہ ایک بڑی زبردست ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں بھارت کی، اور جس طریقے سے بھارت کے وزیر اعظم نے پرسنلی اس معاملے کو امیر کے قطر کے ساتھ اٹھایا، وہ بھی قابل تحسین ہے کہ بھارت اپنے شہریوں کی فکر کرتا ہے. اور اس قسم کے اور بڑھ بھی گیا ہے پچھلے 10-15 سالوں میں. تو اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ قطر نے بھی اوبلائج کیا بھارت کے وزیر اعظم کو، کیونکہ بھارت کے وزیر اعظم نے پرسنلی ان سے ریکویسٹ کی پچھلے سال جب ان کی ملاقات ہوئی، جس طرح میں نے پہلے کہا UAE میں، جہاں کلائمیٹ سمٹ ہو رہی تھی COP28. تو اس میں انہوں نے ان سے پرسنلی درخواست کی. تو اس لیول پہ جب درخواست ہو جائے تو پھر آبویسلی جو کنسرن دوسرے سائڈ ہوتی ہے ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے نہ کہنا. لیکن اور قطر امیر ان کے پاس اتھارٹی تھی، تو انہوں نے اس کو 8 جو نیوی کے آفیسرز تھے ان کو معاف کر دیا، اور اب وہ بھارت پہنچ گئے ہیں. تو میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے دشمن ملک سے بھی سیکھ سکتے ہیں. اور یہ ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 2022 سے جو تھے وہ جیل میں تھے، اور ان کے اوپر جو چارجز تھے وہ بڑے سیریس تھے، اور ان کو ڈیتھ سینٹنس سنا دی گئی تھی، اور آن دا چارجز آف ایسپینج. یہ ایک دیٹ واز ناٹ سم تھنگ ویری، جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی اچھی نہیں تھی انڈینز کے لیے. لیکن اس کے اوپر بڑی پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو نریندر مودی ہے ہی کین میک اٹ. اور جو ریسنٹلی مودی صاحب کی ادھر ملاقات ہوئی COP28 پہ، اف آئی ایم ناٹ رانگ، ادھر ابو دھابی میں، وہاں پہ بھی، یا دبئی میں آئی تھنک ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی یہی جو میجر ڈسکشن ہوئی تھی. یاد رکھیے کہ قطر اور انڈیا کے جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ تقریباً $19 بلین کے قریب ہے، جس میں جو انڈیا کی امپورٹس ہیں فرام قطر دے آر اباؤٹ $17 بلین، اور انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً $2 ارب کے قریب ہیں. لارجلی اٹس این LNG LPG کیمیکلز، پیٹرو کیمیکلز، پلاسٹک، ایلومینیم وغیرہ جو ہے وہ قطر ایکسپورٹ کرتا ہے انڈیا کو. دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو ڈپینڈنس ہے نا، ہم ایک بولتے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک تھیوری ہے کمپلیکس انٹر ڈپینڈنس. یہ کمپلیکس انٹر ڈپینڈنس ہے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ اتنے زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں ایک بندے کے اوپر، ایک چیز کے اوپر. اسی لیے پاکستان کو بھی اکثر انکریج کیا جاتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ کاروبار کریں.
لیکن ہم اس وقت نہ یہ چیزیں کر سکے. بٹ لیٹس انڈرسٹینڈ کہ جسٹ بفور دی الیکشنز پرائم منسٹر مودی ون اے ہیوج ڈپلومیٹک سکسیس. یہ بہت بڑی ڈپلومیٹک کامیابی ہے کہ آپ اپنے 8 جو بندے جن کے اوپر جاسوسی کا الزام ہے اور ان کی عدالت نے ان کو سزائے موت دی ہے, ٹھیک ہے, یہ جو 8 امپلائیز تھے یہ ایک الدہرا گلوبل ٹیکنالوجیز تھی, ایک قطری فرم تھی, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو الدہرا گلوبل ٹیکنالوجیز ہے یہ فرم جو ہے یہ قطر کی گورنمنٹ کو ایڈوائز کرتی تھی سیکرٹ سب میرین پروگرام کے اوپر.